बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे and I welcome you all here today to the 23rd lecture of Consumer Psychology. Students, today's lecture is special in the sense that I am going to take the time to give you a review of all the 22 lectures that we have gone through so far. पिछले जितने भी 22 lectures में हमने जो भी concepts पढ़े हैं, मैं आज आपको उन concepts की एक summary दूंगा. So, are you ready for that? Well, this is going to be tough, but I'll try to make it easy for you and I'll try to keep it interesting for yourself also. So, are you ready? Okay, this is how we begin. Students, हमने इस सब्जेक्ट का आगाज़ किया था, आपको याद होगा बिल्कुल पहले लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि why do we buy things? हम चीज़ें क्यों खरीदते हैं? और इसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना बाइंग बिहेवियर के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करें. तो आपके जहन में शायद इस किस्म की इमेजिनेशन आ रही हो जिसमें आप अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं मार्केट जाते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को ख़रीदने के लिए. जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को ख़रीदते हैं तो उस वक्त आपके जहन में क्या सवालात होते हैं, क्या मुहर्रिकात होते हैं जिनकी वजह से आप मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदते हैं. यहाँ पर हमने सोचा था कि शायद हम मुख्तलिफ चीज़ें इस वजह से ख़रीदते हैं कि हमें कोई अपनी बुनियादी ज़रूरियात फुलफ़िल करनी होती हैं. मिसाल के तौर पर अगर हमने चाय पीनी है, चाय शायद हमारी बॉडी की कोई बुनियादी ज़रूरत को पूरा करती है, इसलिए हम चाय की पत्ती ख़रीदते हैं. या हमने कोल्ड ड्रिंक्स पीने हैं तो वो शायद हमारी बॉडी की कोई बुनियादी ज़रूरत पूरा करते हैं, इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं. इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं. इनफैक्ट हमारा चीज़ें खरीदने का बिहेवियर जो है दैट इज़ अनएंडिंग. इट इज़ परपेचुअली गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और मार्केट में हम जो छोटा सा एक फ़ैसला करते हैं किसी एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में, अगर हम गौर करें तो ये एक छोटा फ़ैसला नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के ख़रीदने की वजह से एक कंपनी जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और उस रेवेन्यू जनरेट करने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट लेवल इंक्रीज़ करता है. और जब कंपनीज़ के प्रॉफिट लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर डिफरेंसेस पैदा करती हैं और उससे इवेंचुअली मुख्तलिफ मुल्कों की इकॉनमीज़ जो हैं उनको इम्पैक्ट किया जा सकता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. तो मार्केट के अंदर हम जो एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं वो एक छोटा डिसीजन नहीं होता, वो बल्कि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है. तो यहाँ पर हमने गौर करना शुरू किया कि हम जब ये डिसीजन लेते हैं तो हमारे जहन में क्या मुहर्रिकात होते हैं. बुनियादी हाइपोथेसिस जो हमने बनाया वो ये था कि शायद चीज़ें हमारी कोई बुनियादी ज़रूरत को पूरा करती हैं, इस वजह से हम इन चीज़ों को ख़रीदते हैं. इस हाइपोथेसिस को स्टडी करने के लिए या इसको एक्सप्लोर करने के लिए और इसको फर्दर एनालाइज करने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी आमिश पीपल की. यस, आमिश पीपल जो हैं वो दुनिया के एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पेंसिल्वेनिया डच कंट्री के फार्म लैंड्स में रहते हैं. पेंसिल्वेनिया इज़ अ बिग स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यहाँ पर एक छोटी सी कम्युनिटी है जो डच फार्म लैंड्स के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं. ये लोग दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क की एक स्टेट में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं. इनकी सिंपल लाइफ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेते, अपने फार्म्स के अंदर ट्रैक्टर्स इस्तेमाल नहीं करते और इन्होंने अपना लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव रखा हुआ है. और इस प्रिमिटिव लाइफस्टाइल के अंदर दे आर हैप्पी एंड दे थिंक कि अगर वो मॉडर्न लाइफ की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएंगे तो शायद उनका अपने रिलीजन के साथ राब्ता टूट जाए या इंसानियत के साथ उनका राब्ता टूट जाए. सो दीज आर द पीपल जो अवॉइड करते हैं किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के बारे में. इसलिए ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इस वजह से दी थी कि इस एग्ज़ाम्पल से शायद आपको ये अंदाज़ा हो सके कि लोग प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं उसके पीछे कोई बुनियादी ज़रूरियात अगर हों तो उनको मोल्ड भी किया जा सकता है, उनको डिनाई भी किया जा सकता है. और बुनियादी ज़रूरत की वजह से अगर हम कोई चीज़ें ख़रीदते हैं तो हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात को बेशुमार मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ फुलफ़िल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कुछ एडवर्टिज़मेंट्स की, कुछ हाइपोथेटिकल एडवर्टिज़मेंट्स जो मैंने बनाए थे और उसका हाइपोथेसिस ये था कि कंपनीज जब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एडवर्टिज़मेंट्स बनाती हैं तो वो उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टिज़मेंट्स पे एक कैच स्टेटमेंट लिखती हैं. उन कैच स्टेटमेंट्स के अंदर यूजुअली प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स होते हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए. तो हमने अपने सवाल का जायज़ा लेने के लिए इन हाइपोथेटिकल एडवर्टिज़मेंट्स का तज्जिया किया कि कंपनीज जो हैं वो अपने एडवर्टिज़मेंट में क्या क्या बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनको वो हाईलाइट करती हैं, ताकि ये देखा जा सके कि कंपनीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जब वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं. यहाँ पर मैंने आपको
तकरीबन 5 से 6 डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए थे, और जो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखाया था वो एक चाय की पत्ती का एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें एक तस्वीर आपको दिखाई गई थी जिसमें एक कप के अंदर चाय को उंडेला जा रहा था और उसके साथ एक अखबार पड़ी हुई थी। और इस एडवर्टाइजमेंट का कैच स्टेटमेंट था अपनाइयत का नया अंदाज। जाहिर है कि ये एडवर्टाइजमेंट चाय की पत्ती का था। यहाँ पर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इस एडवर्टाइजमेंट का कैच स्टेटमेंट जो है अपनाइयत का नया अंदाज क्यों है। अगर चाय की पत्ती हमारी कोई बुनियादी ज़रूरत को पूरा करती है तो यहाँ पर ये लिखना काफ़ी होता कि ये चाय की पत्ती है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको चाय पीने की ज़रूरत महसूस हो। लेकिन अपनाइयत का नया अंदाज इज़ अ कैच स्टेटमेंट जो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोडक्ट दैट दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ ट्राइंग टू सेल। यहाँ पर मैंने आपको दूसरा एडवर्टाइजमेंट दिखाया था एक स्नीकर्स का, एक स्पोर्ट्स शूज़ का, जिसका कैच स्टेटमेंट था इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। वंस अगेन स्नीकर्स एक जूते हैं जिनको हम पहनते हैं, और जब भी हमने स्पोर्ट्स खेलना होता है तो हम स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं। और शायद हम स्पोर्ट्स शूज़ इस वजह से खरीदते हैं कि हमारी कोई बुनियादी ज़रूरत होती है कि स्पोर्ट्स खेलने के दौरान हमें कुछ ऐसे जूतों की ज़रूरत होती है जो हमारे पाँव को हिफाजत से रख सकें और हम कंफर्टेबली अपनी स्पोर्ट्स जो हैं उनको खेल सकें। लेकिन इन एडवर्टाइजमेंट का कैच स्टेटमेंट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल क्यों है? नथिंग इज़ इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर गौर किया जाए तो इस एडवर्टाइजमेंट का स्लोगन भी ये होना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स के शूज़ हैं और आप इनको खरीद लें, और जब भी आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो आप इन जूतों को पहन लिया करें। तो बुनियादी ज़रूरत से बात कहीं आगे बढ़ती चली जाती है। जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखाया था दैट वाज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ मिनरल वाटर, जिसका टाइटल था नेचुरल लीडर। सो वंस अगेन बुनियादी ज़रूरत से बात जो है वो कुछ आगे चली जाती है, और यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट की कैच स्टेटमेंट के ज़रिए टारगेट कंज्यूमर्स को इंस्पायर किया जा रहा है दैट इफ़ दे ड्रिंक दिस पर्टिकुलर मिनरल वाटर देन दे माइट बी टेकन एज नेचुरल लीडर्स। सो बात जो है वो बुनियादी ज़रूरत से कहीं आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर मैंने आपको एक और एडवर्टाइजमेंट दिखाया था जो एक गाड़ी का था, और उस गाड़ी का वंस अगेन स्टेटमेंट था, कैच स्टेटमेंट था कम अटेन द न्यू हाइट्स। एंड फाइनली आई डिस्प्लेड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ शैम्पूज, जिसका कैच स्टेटमेंट था अ सेटिस्फाइड वुमन। स्टूडेंट्स, इन एडवर्टाइजमेंट्स में हमने ये देखा था कि ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के हैं जो किसी न किसी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन इन एडवर्टाइजमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और कंज्यूमर्स के लिए इंस्पायरिंग बनाने के लिए इन एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर जो कैच स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की गई वो इंटायरली डिफरेंट हैं। उनके अंदर इंस्पिरेशन का एस्पेक्ट ज़्यादा था, उनके अंदर फैसिनेशन ज़्यादा थी, इमेजिनेशन ज़्यादा थी, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करती हैं तो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, और अट्रैक्टिव बनाने के इस प्रोसेस में वो इंसानी नफ्सियात को ज़रूर मद्देनज़र रखती हैं। सो द ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन द कंपनीज आर ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट्स। सो हमारे सवाल जो था कि हम चीज़ें क्यों खरीदते हैं, ये सवाल जो है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि हम इसके जितने भी जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं बात उन जवाबात से आगे निकल जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ये अंदाज़ा हुआ होगा कि कंज्यूमर साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो इवॉल्व हुआ सिर्फ इस सवाल का जवाब तलाश करने में। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर बिहेवियर का फील्ड भी जो है वो पिछले कोई तकरीबन 50 से 70 सालों के अरसे के दौरान सिर्फ इस सवाल के जवाब को तलाश करने के सिलसिले में इवॉल्व होता रहा। सो कंज्यूमर साइकोलॉजी इज़ अ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन टुडे, और ये साइकोलॉजी की एक एंटायरली न्यू ब्रांच है जो ड्रॉ करती है साइकोलॉजी के अदर डिसिप्लिन से भी। सो इस पॉइंट के ऊपर लेट अस डिफाइन व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एक्चुअली इज़। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कंज्यूमर साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए द वर्ड कंज्यूमर साइकोलॉजी वी स्प्लिट दिस वर्ड इनटू टू सब वर्ड्स, एंड दीज टू सब वर्ड्स वर नंबर 1 साइकोलॉजी एंड नंबर 2 कंज्यूमर। साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। और कंज्यूमर को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स, स्पेशली वन हु यूजेस प्रोडक्ट्स, एंड कंज्यूमर्स आर आल्सो परचेजर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि कंज्यूमर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीदते बल्कि वो सर्विसेज भी खरीदते हैं। सो अगर इन दोनों लफ्ज़ों को आपस में मिलाया जाए तो कंज्यूमर साइकोलॉजी का मतलब क्या बनता है? कंज्यूमर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल रिलेट टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज और यूज। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका फील्ड एक बुनियादी चीज़ के ऊपर बेस करता है, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड
all of the consumption related behavior of the individuals. انڈیویجولز جو ہیں وہ کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جتنی بھی سوچ کے مراحل میں سے گزرتے ہیں، جتنے بھی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں کنزیومر بیہیویئر سے ریلیٹڈ، ان سارے اسپیکٹس کو کنزیومر سائیکالوجسٹ اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر کنزیومر سائیکالوجسٹ وڈ بی انٹرسٹڈ کہ ایک شخص جو ہے جب وہ پروڈکٹ خریدنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے مائنڈ میں اس وقت کیا فیکٹرز ہیں جن کے زیر اثر وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے جا رہے ہیں، کیا محرکات ہیں جو کسی ایک کنزیومر کو اٹریکٹ کرتے ہیں ٹورڈز اے سرٹن پروڈکٹ. اس کے اندر ہم لے سکتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ اور پروموشن اسٹریٹجیز کی ایگزامپل کو. ہم اکثر اوقات ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں یا میگزین پر ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں یا ہم انٹرنیٹ کے اوپر ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دیر آر سرٹن پروڈکٹ جن کے اندر جن کے لیے ہمارے اندر ایک خاص قسم کی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. پھر اگر ہم غور کریں، ہم مارکیٹ میں جا کر اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں، اس کو اپنے پاس لے کے آتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. استعمال کرنے کے دوران ہم کن ذہنی احساسات میں سے گزرتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ پروڈکٹ پسند آتی ہے؟ کیا وہ پروڈکٹ ہماری ایکسپیکٹیشنس کو فلفل کرتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا وہ پروڈکٹ ہماری ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتی ہے؟ یہ ساری چیزیں کنزیومر سائیکالوجسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہم اس پروڈکٹ کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. ہم کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں، کتنے عرصے بعد ڈسپوز آف کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا مارکیٹئرس کے لیے اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کے لیے ایک اٹریکشن پیدا کرنی ہوتی ہے ٹارگیٹ کنزیومرس کے اندر. اور ان سارے بیہیویئر پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کو نہایت افیکٹو طریقے سے ٹارگیٹ کنزیومرس کے اندر افیکٹولی پچ ان کیا جا سکے. So students, I hope you would have understood that consumer psychology is a relatively new discipline in psychology, and it combines the two words consumer as well as psychology. اور consumer psychologists جو ہیں وہ consumption related behavior کو study کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ریسرچ جو ہے کنزیومر سائیکالوجی میں وہ کن ایریاز کے اندر کی جاتی ہے. ریسرچ ان کنزیومر سائیکالوجی provides information to companies and consumers on what the public needs or wants are. It also helps an organization, either profit or non-profit organization, to effectively develop and market their products and services. کنزیومر سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ گائیڈ کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں گورنمنٹ آرگنائزیشنس کے لیے اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس کے لیے، جہاں پر وہ ان کو ایز ایکسپرٹ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی پرٹیکولر پروڈکٹس کو کس طرح سے مارکیٹ کے اندر پچ ان کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات ہو جائے ریپرزینٹیشن ان کنزیومر سائیکالوجی کی. کنزیومر سائیکالوجی کیونکہ ایک نیا فیلڈ ہے اور اس فیلڈ کے اندر بہت سارے مختلف فیلڈس جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیزالو کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر سائیکالوجی از دا فیلڈ دیٹ ڈراز فرام مینی ڈفرنٹ فیلڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا کنزیومرز ان بیٹر اینڈ بیٹر ویز. کنزیومر سائیکالوجی کے اندر جو مین ڈومینس جہاں سے کنزیومر سائیکالوجی نے کافی زیادہ ڈرا کیا، دوز ور نمبر 1 سوشل سائیکالوجی. Now what is social psychology? Social psychology influence of social situations on human minds and thoughts. Number 2 was cognitive psychology. Cognitive psychology is the study of mental representations and information processing. Naturally, ہم پروڈکٹس جو ہیں جب خریدتے ہیں اور جب ہم کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر کے اندر سے گزرتے ہیں تو ہمارے بیہیویئر کو بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہماری سوشل سچویشن. وی آر آلویز ٹرائنگ ٹو گیٹ ایڈوائس اینڈ سجیسشن فرام دا پیپل اراؤنڈ اس. اور اتنی ساری انفارمیشن جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے اور لوگ ہمیں امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سوشل سائیکالوجی کے ڈسپلن سے بہت ساری چیزیں ڈرا کی گئیں کہ انسان ایک معاشرتی ماحول کے اندر کس طرح سے اس کی سوچ کے اوپر امپیکٹ پیدا ہوتا ہے. اب جب اتنی ساری انفلوئنسز انسان کے ذہن پر آتی ہیں تو ان انفلوئنسز کو کس طرح سے پروسیس کیا جاتا ہے، وہ اتنی ساری انفارمیشن مائنڈ کے اندر کیسے پروسیس ہوتی ہے، اس چیز کا اندازہ لگانے کے لیے کاگنیٹو سائیکالوجی سے بہت ساری چیزیں ڈرا کی گئیں. پھر ایڈورٹائزنگ ایک ایسا ڈسپلن ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مختلف پروڈکٹس کو ایک سبجیکٹ کو کے لیے ایک فیوریبل امپریشن کریٹ کیا جائے ان دا مائنڈ آف دا ٹارگیٹ آڈینس. تو ایڈورٹائزنگ سے بہت زیادہ ڈرا کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکیٹنگ کے فیلڈ سے بہت زیادہ ڈرا کیا گیا ان دا فیلڈ آف کنزیومر سائیکالوجی. یہاں پر اسٹوڈنٹس تھوڑا سا کنزیومر بیہیویئر کا ریفرنس میں آپ کو دیتا چلوں. Consumer behavior is the study of the behavior that consumers display during the process of searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and services that they expect will satisfy their basic needs. تو کنزیومر بیہیویئر کے اندر اگر ہم غور کریں تو کنزیومر بیہیویئر کے اندر دو طرح کی اینٹیٹیز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. نمبر 1 از پرسنل کنزیومر.
Personal consumers are individual consumers like myself and yourself. जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं और चीज़ें खरीदते हैं, so we are the individual consumers. इसके साथ ही साथ organizational consumers भी होते हैं. जब मुख्तलिफ इदारे अपने आप को चलाने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स होते हैं. और ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं जब वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं? दैट इज़ ऑल्सो एन इशू ऑफ कंसर्न फॉर कंज्यूमर बिहेवियर प्रैक्टिशनर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंज्यूमर साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ. यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर साइकोलॉजी की हिस्ट्री में 3 कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. ये कॉन्सेप्ट्स थे, ये बिज़नेस से ड्रॉ किए गए और ये मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जिनके हिसाब से बिज़नेस तारीख में कंडक्ट किया जाता रहा. ये 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे. नंबर 1 प्रोडक्शन. आई एम सॉरी, दीज वर नॉट 3 कॉन्सेप्ट्स, दीज वर एक्चुअली 4 कॉन्सेप्ट्स. These included number 1 production concept, number 2 product concept, number 3 selling concept and number 4 was marketing concept. Production concept के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ. Owing to production concept, people started thinking कि लोग जो हैं they are interested in purchasing cheap and efficient products. और इस पॉइंट ऑफ व्यू के ज़ेर असर कंपनीज ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की कि वो सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट्स को बनाएं ताकि लोग उनको ख़रीद सकें. स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के साथ कुछ बुनियादी मसला कुछ इस तरह से था कि जब प्रोडक्ट्स को सस्ता किया जाता है तो उनके अंदर फीचर्स रिड्यूस किए जाते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम की जाए. और ज़रूरी नहीं कि सस्ती प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबको पसंद आए. देयर आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जिनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट के अंदर मुख्तलिफ फीचर्स ऐड किए जाएँ. इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड नीड्स होती हैं, जिनकी प्रोफेशनल नीड्स होती हैं और उनको एक आम प्रोडक्ट जो है उनकी प्रोफेशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकती. सो दे नीड अ प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड किए जा सकते हों या किए गए हों. सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के ज़रिए असर जितनी प्रोडक्ट्स बनाई गई वो आम लोगों के अंदर तो उसकी अपील थी, लेकिन देयर वर अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स जिनकी नीड्स को वो कैटर नहीं कर सकी. इस फ्लॉ को अंडरस्टैंड करते हुए द न्यू कॉन्सेप्ट दैट emerged that was called the product concept. Now the balance shifted absolutely towards the other side. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ज़रिए से लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ जिनको बहुत ज़्यादा रिफाइन किया जाए और उनके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड किए जाएँ. जब कंपनीज ने इस तरह की प्रोडक्ट्स बनानी शुरू की तो नेचुरली इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा होती गई और बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स उसके अंदर ऐड होते गए जिनकी शायद लोगों को ज़रूरत नहीं थी. सो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो था उसके ज़रिए असर भी कंपनीज जो थी वो इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंड नहीं कर सकी कि कंज्यूमर जो हैं वो असल में दरअसल क्या चाहते हैं. यहाँ पर जो तीसरा कॉन्सेप्ट आया दैट वाज कॉल्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट. एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली सैचुरेट्स ऑल ऑफ द फ्रस्ट्रेशन. सेलिंग कॉन्सेप्ट के ज़रिए असर लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि कंज्यूमर्स को तो चीज़ें बेचना बहुत ही मुश्किल है और कंज्यूमर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और कंज्यूमर्स जो हैं वो उस वक्त तक चीज़ें नहीं खरीदेंगे जब तक उनको इन्फ्लुएंस ना किया जाए. सो सेलिंग कॉन्सेप्ट के ज़रिए से लोगों ने हार्ड सेलिंग की टेक्निक के ऊपर अमल करना शुरू किया. एंड देयर केम आउट प्रोफेशनल सेल्समैन हु वुड एक्चुअली गो आउट सीक देयर टारगेट कंज्यूमर्स और उनको वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए इम्पैक्ट करने की कोशिश करते थे कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को खरीदें. इवेंचुअली सेलिंग कॉन्सेप्ट के ज़रिए सर जब मार्केटिंग की गई तो बहुत से कंज्यूमर्स ने बहुत सी प्रोडक्ट्स खरीदी, लेकिन कंज्यूमर्स वर आल्सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए असर एक इफेक्टिव सेल्समैन की कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए असर वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स तो खरीद लेते थे, लेकिन घर आकर उन्हें ये पता चलता था कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इसकी उन्हें कतन ज़रूरत नहीं थी. सो स्टूडेंट्स, सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो हैड इट्स पिटफॉल्स और ये पिटफॉल्स थे ये ना सिर्फ कंपनीज को इन्होंने इम्पैक्ट किया बल्कि कंज्यूमर्स को भी इम्पैक्ट किया. द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ज़रिए असर कंपनीज ने ये सोचना शुरू किया कि हम क्यों ना वो प्रोडक्ट्स बनाएं जिनकी कंज्यूमर्स को ज़रूरत है, जिनके अंदर कंज्यूमर्स को इंटरेस्ट है. स्टूडेंट्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ज़रूरी ये था कि कंपनीज जो हैं वो अपने टारगेट कंज्यूमर्स को बेहतर से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. और ये वो कॉन्सेप्ट था जिसके ज़रिए असर द फील्ड ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एज वेल एज कंज्यूमर बिहेवियर इवॉल्व. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कंपनी स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाट इज़ इट दैट कंज्यूमर्स एक्चुअली वांट. और इस सवाल का जवाब तलाश करने के सिलसिले में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स आई.
اس کانسیپٹ کے زیر اثر کمپنیز جو تھیں وہ اپنے کنزیومرز کے پاس جاتی تھیں, ان سے پوچھتی تھیں کہ آپ کو کس طرح کی پروڈکٹس چاہیے اور کس طرح کے فیچرس ان پروڈکٹس کے اندر چاہیے, اور اسی حساب سے وہ پروڈکٹس اور فیچرس جو تھے وہ ڈیزائن کیے جاتے تھے, اور ایونچولی یہ پروڈکٹس جو تھیں سیل ہو جاتی تھیں کیونکہ ان کے اندر ٹارگیٹ کنزیومرز کی نیڈس کو ایڈریس کیا جاتا تھا. سو کمپنیز ور اونلی مینوفیکچرنگ دوز پروڈکٹس جن کی ٹارگیٹ کنزیومرز کو ضرورت تھی. اسٹوڈنٹس, مارکیٹنگ کانسیپٹ کی ایولیوشن کے بعد اس مارکیٹنگ کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنا تھا ان دا انٹائر انڈسٹری, اینڈ دس واز ناٹ این ایزی ٹاسک, کیونکہ مارکیٹنگ کانسیپٹ صرف ایک یہ بنیادی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے کہ کنزیومر کو صرف وہی پروڈکٹس بیچی جائیں جن کی کنزیومرز کو ضرورت ہے. اگر آپ غور کریں تو کنزیومر سے یہ پوچھنا کہ ان کو کس طرح کی پروڈکٹس کی ضرورت ہے, دس از آلسو اے ویری کمپلیکیٹڈ کوشچن. مثال کے طور پر آپ کو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت پیش آئے گی کہ ہم کن کنزیومرز کے لیے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. اب انسان جو ہیں وہ بہت مختلف قسموں کے سماجی حالات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. انسانوں کو بہت سارے گروپس کے اندر کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. دیر کوڈ بی ہیومن بینگس ہو آر کمنگ فرام سوشل اکنامک کیٹیگریز A, B, C اور D. اس کے علاوہ مختلف جیوگرافیکل لوکیشنز کے اندر لوگ رہتے ہیں. پھر ایج گروپس کے حساب سے لوگوں کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. تو اگر ایک پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کمپنی کسی ایک خاص پروڈکٹ کو بنا رہی ہے تو وہ کن لوگوں کے لیے وہ پروڈکٹ بنا رہی ہے. ایک پروڈکٹ جو بچوں کے لیے بنائی جاتی ہے اس کو بڑے نیچرلی نہیں خریدیں گے, اور ایک پروڈکٹ جو سینئر لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے شاید ٹین ایجرز جو ہیں وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہ ہوں. So this was the start of all of the questions that needed to be answered in order to implement the marketing concept. یہاں پر ایک بنیادی پوائنٹ جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مارکیٹنگ کانسیپٹ جو ہے اس کے اندر ڈائیورسٹی جو ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. And the very fact that human beings are diverse gives edge to the marketing concept that human beings can be grouped together based upon their similarities. اگر human beings کے اندر بہت زیادہ diversity ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپس میں گروپ کیے جا سکتے ہیں with reference to their similarities. So یہاں پر اس پوائنٹ کے زیر اثر مارکیٹنگ کے اسٹریٹجی ٹولس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے which were called market segmentation, market targeting and market positioning. مارکیٹ سیگمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کنزیومرز جن کی نیڈس اور کریکٹرسٹکس بالکل ایک جیسی ہیں ان کو گروپ کیا جائے. جب ان کو گروپ کیا جائے گا تو ان کی نیڈس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جائے گا, اور پروڈکٹس جو بنائی جائیں گی وہ ان خاص گروپس کی نیڈس کے حساب سے ڈیزائن کی جائیں گی. اور اسینشلی کسی بھی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی بہت کلیئر کٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے گی, کیونکہ وہ صرف ایک خاص گروپ کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو مارکیٹ سیگمنٹیشن واز ویری ویری امپورٹنٹ ٹول that was being used in order to understand that what kind of consumers exist out there اور ان کو کس طرح بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جائے. جب ہم ٹارگیٹ کنزیومرز کو سیگمنٹ کر لیتے ہیں مختلف کیٹیگریز کے اندر تو یہاں پر مارکیٹرز کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان گروپس کو ٹارگیٹ کریں, اور ٹارگیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک افیکٹو پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی بنائیں. اور اس افیکٹو پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کے اندر ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ٹارگیٹ کیٹیگری آف پیپل, دا ٹارگیٹ سیگمنٹ آف دا پیپل, ان کے لائف اسٹائل کے حساب سے اپنی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی اور پروموشنل اسکیمس جو ہیں ان کو ڈیزائن کریں. سو مارکیٹ ٹارگیٹنگ واز اندر امپورٹنٹ ٹول دیٹ دا مارکیٹرز ہیڈ گینڈ آؤٹ آف دا امپلیمنٹیشن آف دا marketing concept. The third tool was market positioning. مارکیٹ پوزیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ کنزیومر کے مائنڈ میں اس کی کیا پوزیشن ہے, ہاؤ ڈز دا کنزیومر کم ٹو ایسوسیٹ ود دیٹ پروڈکٹ. سو مارکیٹرز ور ایکسٹریملی کنسرنڈ کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ کنزیومر کے مائنڈ میں کس طرح سے اس کا امپریشن ہے. اینڈ سکسیزفل پوزیشننگ سینٹرز اراؤنڈ ٹو بیسک پرنسپلس. دیز آر نمبر 1, کمیونیکیٹ دا بینیفٹس آف دا پروڈکٹ. ایک پروڈکٹ کے مختلف بینیفٹس ہوتے ہیں جن کو کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہر پروڈکٹ کا ایک یونیک بینیفٹ ہوتا ہے اور اس یونیک بینیفٹ کو ٹارگیٹ کنزیومرز تک کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ٹارگیٹ کنزیومرز جو ہیں وہ اس پروڈکٹ کو اس یونیک بینیفٹ کے حساب سے دیکھ سکیں. اسی طرح سے مختلف پروڈکٹس جو ہیں ان کے مختلف امپریشنز آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, اور جب بھی آپ پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس امپریشن کے زیر اثر اپنا کنزمپشن ریلیٹڈ ڈیسیژن بناتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں مارکیٹنگ مکس کی.
Marketing mix is one of the very important tools for the marketeers to understand their target segment. Marketing mix के जो 4 बुनियादी elements हैं, these are number 1 product or service, number 2 the price, number 3 the place, and number 4 promotion. Marketing mix consists of the tools available to a business to gain the reaction it is seeking from its target market in relation to its marketing objectives. It consists of company's services and products offerings to consumers and methods and tools it uses to accomplish the exchange. So, आपने देखा कि marketing mix के 4 important elements हैं. Those are number 1 product, number 2 price, number 3 promotion, and number 4 place. Product का मतलब ये है कि कोई भी product जो एक products manufacturing company बना रही है और consumers के लिए sell कर रही है. Product के अंदर हम services भी include कर सकते हैं. So anything that consumer acquires in return of the price that he or she pays could be called product. Price is the amount of money that a consumer must pay in order to gain the rights to use that particular product for a longer time period. Place is all of those places जहाँ पर वो products जो हैं वो consumers को deliver की जा सकती हैं. एक products manufacturing company जब एक product को बनाती है तो उसको end consumer तक पहुँचाने के बहुत सारे channels होते हैं. सबसे पहले वो product जो है वो company के अंदर बनाई जाती है, companies के factories के अंदर, वहाँ से वो warehouses में जाती हैं, warehouses से वो distributors के पास पहुँचती हैं और distributors से eventually retailers के पास पहुँचती हैं और retailers से eventually हम जाके उस product को खरीदते हैं. चौथा important point जो marketing mix के अंदर include किया जाता है, that is called promotion. Promotion consists of strategies to make the consumer aware of a particular product. हमें product के बारे में कैसे पता चलता है? हम advertisements देखते हैं जो टेलीविज़न के अंदर आ सकती हैं, मैगजीन्स के अंदर आ सकती हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर आ सकती हैं. इसके साथ ही साथ हम वर्ड ऑफ माउथ से भी इम्पैक्ट लेते हैं. मुख्तलिफ लोग हमें बताते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के बारे में. So the 4 important elements of the marketing mix were price, promotion, place and product. और किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक मार्केटिंग मिक्स, इंडिविजुअली डिज़ाइंड मार्केटिंग मिक्स होता है ताकि उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट किया जा सके इन द टारगेट कंज्यूमर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करते चलें द ड्राइवर्स ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ज़रिए असर लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि कंज्यूमर्स के साथ जब तक एक बेहतर रिलेशनशिप नहीं होगा, कंज्यूमर्स कंपनी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और कंपनी जो है वो कंज्यूमर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगी. सो द 3 important drivers of developing a good relationship with the target consumer were number 1 customer value, number 2 customer satisfaction, and number 3 customer retention. Customer value is the ratio between the customer's perceived benefits, which are economic, financial, and psychological, and the resources, which are monetary, time, and effort that the consumer exerts in order to get the benefits of that particular product. जब हम satisfaction की बात करते हैं, तो satisfaction means an individual's perception of the performance of the product in relation to his or her expectation with reference to the performance of that product. मिसाल के तौर पर अगर आप एक detergent powder खरीदना चाहते हैं, तो आप उस डिटर्जेंट पाउडर से उस वक्त सेटिस्फाई होंगे जब आपकी जो माइंड के अंदर किसी भी डिटर्जेंट पाउडर के बारे में एक्सपेक्टेशन है, उसको वो डिटर्जेंट पाउडर अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए मीट करने में कामयाब हो सके. द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वॉज कस्टमर रिटेंशन. कस्टमर रिटेंशन से मतलब ये है कि कंज्यूमर के लिए इतना अनअट्रैक्टिव बना दिया जाए किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना कि कंज्यूमर जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही अटैच रहे. आप एक कंज्यूमर को इतने ज़्यादा प्रोडक्ट बेनिफिट्स पहुंचाते हैं कि कंज्यूमर जब किसी दूसरे ब्रांड की तरफ जाना चाहे तो उसको ये बात बहुत मुश्किल लगे और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे. स्टूडेंट, यहाँ से आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में. कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 इज़ इनपुट स्टेज, नंबर 2 इज़ प्रोसेस स्टेज, एंड नंबर 3 इज़ आउटपुट स्टेज. इनपुट स्टेज से मतलब ये है कि सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के बारे में हम रिसीव कर रहे हैं थ्रू मीडिया, थ्रू टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द पीपल, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर आ जाती है. और सेकंड स्टेज के अंदर, प्रोसेस स्टेज के अंदर, हम उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में ताकि हम एक डिसीजन बना सकें. और आउटपुट स्टेज से, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वर्ड, आउटपुट स्टेज के अंदर हम अपना डिसीजन बनाते हैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में. स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ चैप्टर नंबर 2 में और हम बात करते हैं कंज्यूमर रिसर्च के बारे में. स्टूडेंट्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के रिव्यू से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कंज्यूमर को बेहतर से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए.
اور کنزیومر کو جب بہتر سے بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہاں پر ریسرچ کا تصور جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. Now what is consumer research? Consumer research is a collection of processes as well as tools جن کے ذریعے کنزیومر کو بہتر سے بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کنزیومر ریسرچ کے بارے میں نے آپ کو پریسیڈنگ لیکچرز میں بتایا تھا کہ کنزیومر ریسرچ کے اندر دو بنیادی پیراڈائمس کو دیکھا جاتا ہے. یہ دو بنیادی پیراڈائمس ہیں, نمبر 1 کوالٹیٹیو ریسرچ اینڈ نمبر 2 کوانٹیٹیو ریسرچ. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کے پیراڈائمس کے بارے میں بریفلی بتاتا چلوں. مارکیٹرز اکثر یہ سوچتے تھے کہ کنزیومرز جو ہیں وہ ہمیشہ بہت لاجیکل ڈیسیجن بناتے ہیں. جب بھی وہ ڈیسیجن بناتے ہیں تو وہ یہ سوچ کر بناتے ہیں کہ ہم کسی پروڈکٹ کو سستے داموں میں خریدیں گے اور یہ وہ پروڈکٹ ہوگی جو ہمیں میکسیمم بینیفٹ دے سکتی ہے. نیچرلی جب بھی ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے تو ہمارا بیسٹ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیوریٹ پروڈکٹ کو کم سے کم قیمت کے اندر خرید لیں. لیکن ریسرچ کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ عموماً ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کسی پروڈکٹ کو کیوں خریدتے ہیں, اور اس کی وضاحت کنزیومر سائیکالوجی کو ملی فرام دا تھیوری آف سائیکو انالیسس جو ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ نے, جو ایک وینیز سائیکالوجسٹ تھے, انہوں نے ڈیوائز کی تھی. اس تھیوری کے مطابق ہمارا جو بیہیویئر ہے دیٹ از ڈریون بائی دا انکانشیس امپلسز. انکانشیس امپلسز کا مطلب یہ ہے کہ بعض باتیں ہمارے شعور میں ہوتی ہیں, اور شعور کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں. مثلا میں آپ سے آپ کے نام کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں, میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے آج صبح کیا کیا, آپ آفس کیوں جاتے ہیں. تو ان سارے سوالوں کے جواب آپ کے شعور کے اندر موجود ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے ایک خاص ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو کیوں خریدا, تو آپ اس کی شعوری ریزنس تو دینے کی کوشش کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے لاشعور میں کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو خریدتے ہیں. اور وہ لاشعوری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے لیبل کے اوپر جو ماڈل کی تصویر تھی اس نے بہت اٹریکٹ کیا ہو. اور پروڈکٹ خریدنے کے بعد آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ پروڈکٹ کیوں خریدی, تو آپ اس کا بہت لاجیکل جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ کم سے کم قیمت میں مجھے یہ بیسٹ کوالٹی کا ڈٹرجنٹ پاؤڈر ملا. سو یہاں سے کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کا تصور پیدا ہوا. کوالٹیٹیو ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جائے اس کے بیہیویئر پیٹرنس کے حساب سے, اور اس کے انکانشیس موٹیویشنس کو بھی اسٹڈی کیا جائے. کوالٹیٹیو فرام دا ورڈ ان اٹ سیلف از سیلف ایکسپلینیٹوری. کوالٹیٹیو ریسرچ از مور کوالٹیٹیو ان نیچر, اور کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر ہم تھوڑے سے سیمپل کو اکٹھا کرتے ہیں, وچ مینس وی گیٹ اے ریپرزینٹیو سیمپل فرام دا ٹارگیٹ سیکشن آف کنزیومرس, اور ان سے ہم سوالات کرتے ہیں, مختلف انٹرویوز کرتے ہیں, فوکس گروپ ڈسکشنز کرتے ہیں, تاکہ ان کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے بارے میں یا کوئی اور ریسرچ ایشوز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جا سکے. کوانٹیٹیو ریسرچ آن دی ادر ہینڈ از مور ڈسکرپٹیو ان نیچر. یہاں پر کنزیومر بیہیویئر کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جب کنزیومر بیہیویئر کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نمبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کتنے لوگ ہیں جو ایکس ماڈل آف ٹیلی ویژن کو خریدتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وائی ماڈل آف ٹیلی ویژن کو خریدتے ہیں. تو کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر ہمیشہ نمبرز کی بات کی جاتی ہے, اور کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر ہمیشہ کوالٹی کی بات کی جاتی ہے. اس کا اندازہ صرف اس ایگزامپل سے ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک بہت زیادہ پسند ہے, تو دس از اے کوالٹیٹیو رسپانس. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک جو ہے وہ تقریباً 70,000 لوگ ہر روز خریدتے ہیں, تو دس از اے کوانٹیٹیو رسپانس. اسٹوڈنٹس, مارکیٹ ریسرچرز جو ہیں عموماً کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کو آپس میں کمبائن کرتے ہیں تاکہ وہ کنزمپشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کنزیومر ریسرچ کے میجر سٹیپس کیا ہوتے ہیں. کنزیومر ریسرچ کے میجر سٹیپس کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں. نمبر 1, ڈیفائننگ دا آبجیکٹیوز آف ریسرچ. نیچرلی ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس چیز کے اوپر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کو ایکسپلسٹلی ڈیفائن کیا جاتا ہے. نمبر 2 از کلیکٹنگ اینڈ ایویلیویٹنگ سیکنڈری ڈیٹا. سیکنڈری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو کمپنیز نے آلریڈی کلیکٹ کیا ہوتا ہے اور ان کے پاس وہ موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی اگر یہ جاننا چاہتی ہے کہ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کتنے لوگ پیتے ہیں اور کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کے اندر ٹین ایجرس کتنے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی نے یہ ریسرچ پہلے کی ہو, اور کسی پرانی ریسرچ سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ عموماً اسٹور کر لیا جاتا ہے, اور جب ایک نئی ریسرچ کی جاتی ہے تو پرانے ڈیٹا کو غور سے دیکھا جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب آپ ایک پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو
آپ پرائمری ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کے ساری پروڈکٹس کو دیکھیں گے، ان کو ایگزامن کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک پروڈکٹ خریدنے کی کوشش کریں گے. دس از ان اے وے کمنگ اپ ود اے پرائمری ریسرچ ٹو پرچیز اے پروڈکٹ. لیکن اگر آپ کو پروڈکٹس کے بارے میں پہلے سے ہی آئیڈیا ہے اور آپ نے کچھ پروڈکٹس کو استعمال کیا ہوا ہے آلریڈی، تو آپ اپنے پرانا جو ڈیٹا آپ کے مائنڈ میں اسٹور ہے ود ریفرنس ٹو یوزنگ دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ، اس کے حساب سے آپ اس پروڈکٹ کو خریدیں گے. So primary data is a new research that market researchers come up with, and secondary research is the research that has already been conducted. So primary data is the data that is collected for conducting a new research, and secondary data is the data that has already been collected. سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ بہت سارے ڈفرینٹ سورسز سے حاصل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر گورنمنٹ آرگنائزیشنس اپنا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا مینٹین کرتی ہیں اپنی پبلک کے بارے میں. And there are statistical departments within all of the governments, all over the world, in all of the countries, جہاں سے آپ جا کر اس ملک کی پاپولیشن کے بارے میں مختلف اسٹیٹسٹکس جو اکٹھی کی ہوتی ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ٹین ایجرس کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں، ایک خاص بیماری میں کتنے لوگ مبتلا ہوئے، ڈیتھ ریٹ کیا ہے، برتھ ریٹ کیا ہے. اس طرح کی بیسک انفارمیشن جو ہے یہ آپ گورنمنٹ آرگنائزیشن سے ہمیشہ لے سکتے ہیں. سو the sources of secondary information are more like this: government organizations, number 2 private population data firms, number 3 marketing research companies, and number 4 advertising agencies. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سنڈیکیٹڈ ڈیٹا کے بارے میں بتاتا چلوں. کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو ڈیٹا کلیکشن کے اندر اسپیشلائز کرتی ہیں اور یہ ریگولرلی مختلف کنزیومرز کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو اس ڈیٹا کی ضرورت پڑے تو آپ ان کمپنیز کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین آسک دیم اف دے ہیو اے سرٹن کائنڈ آف ڈیٹا which is actually your requirement, and these companies would be selling you their data that they have already collected. So this kind of data is called syndicated data. Quantitative research designs کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. Quantitative research designs میں ہم نے 3 قسم کے ریسرچ ڈیزائنس کو پڑھا تھا, جو تھے نمبر 1 observations, نمبر 2 experimentation, and نمبر 3 survey. The best way to study کہ لوگ پروڈکٹس کو کس طرح سے خریدتے ہیں اور کن محرکات کے ذریعے سے وہ ان پروڈکٹس کو خریدتے ہیں, is to actually go out in the field and observe the people. لوگوں کو آبزرو کرنے سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کن فیکٹرز کے زیر اثر لوگ جو ہیں وہ مختلف پروڈکٹس کو خریدتے ہیں. تو نیچرلی آپ کی آبزرویشنز جو ہیں وہ آپ کو لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ نالج دینا شروع کر دیں گی. لیکن آبزرویشنز جو ہیں ان کو کنڈکٹ کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. مثال کے طور پر مختلف ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو آبزرو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک لیٹ سپوز آپ نے ایک پرنٹ میڈیا کے لیے ایڈورٹیزمنٹ بنایا ہے, اور اس ایڈورٹیزمنٹ کو جب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر اگر 3 ڈفرینٹ قسم کے ایلیمنٹس ہیں یا 3 ڈفرینٹ قسم کی پکچرز ہیں, تو آپ ان کی آئی موومنٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس چیز کے اوپر ان لوگوں کے آئی بالز جو ہیں وہ زیادہ دیر تک فکسیٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے ایسے سینسیٹیو کیمراز ہوتے ہیں جو لوگوں کی آئی بال موومنٹ کو کیپچر کرتے ہیں, اور جس بھی تصویر پہ یا ایلیمنٹ آف دا ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر لوگوں کے آئی بال زیادہ دیر تک فکسیٹ ہوتے ہیں, دیٹ مینس دے پروبیبلی آر لائکنگ دس پرٹیکولر آئٹم, یا پھر اس پرٹیکولر آئٹم کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ضرور جس کی وجہ سے لوگ اس چیز کو زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں. سو آبزرویشنس کے اندر ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز بھی استعمال کیے جاتے ہیں. عموماً مارکیٹ ریسرچرز جو ہیں وہ ویڈیو کیمراز انسٹال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آبزرو کر سکیں ان دا پروسیس آف پرچیزنگ ڈفرینٹ کائنڈز آف پروڈکٹس. یہاں پر اسٹوڈنٹس آپ کو تھوڑا سا ایکسپیریمنٹیشن کے بارے میں بتاتا چلوں. ایکسپیریمنٹیشن کے اندر کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر آپ ہمیشہ کسی بھی بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک خاص آدمی ایک خاص ایکٹ کو اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اینٹیسیڈنٹ ایکٹیویٹی تھی جس کے زیر اثر اس نے یہ کیا. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک خاص ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھ کے یہ پرٹیکولر ڈیجیٹل کیمرہ خرید لیا ہے. سو ایکسپیریمنٹیشن کے اندر کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. سرویز از اے ویری امپورٹنٹ ٹیکنیک ان کنزیومر سائیکالوجی. یہاں پر لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو بھی ریسرچ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو کوشچنس کے حساب سے ڈیلینیٹ کر لیا جاتا ہے, اور وہ کوشچنیئرز جو ہیں وہ ایک لارجر سیمپل آف پاپولیشن میں ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں اور ان سے ان کے جوابات حاصل کیے جاتے ہیں ان امپورٹنٹ پوائنٹس کے. مثلا آپ ایک کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کے بارے میں یہ سروے کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے ٹیسٹ کے اندر کیا چیز پسند ہے.
تو آپ اس کے ٹیسٹ کے جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے اندر گیس کمپوزیشن کس طرح سے ہے, یا آپ کے گلے میں جا کے زور سے لگتا ہے یا نہیں, کیا اس کے اندر مٹھاس کتنی ہے. سو آل آف دیز ایلیمنٹس آف دا ٹیسٹ یو کین ڈیلینیٹ دیم آن اے پیج, اور وہ کوشچن ایئر جو ہے وہ اپنی ٹارگیٹ سیگمنٹیشن سے فل کروا سکتے ہیں تاکہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ لوگوں کو ٹیسٹ کے حساب سے کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کے اندر کیا چیزیں پسند ہیں. اب سرویز جو ہیں وہ 3-4 طریقوں سے کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1, آپ لوگوں کے پاس اپنے کوشچن ایئرس لے کے جا سکتے ہیں اور ان سے فل کروا سکتے ہیں. اس میں تھوڑے سے مسائل عموماً یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے پاس ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو اٹ از کائنڈ آف ڈیفیکلٹ فار دا پیپل ٹو انٹرٹین یو ایٹ دا ہوم, بیکاز دیٹ بیکمز اے گیسٹ اینڈ دا ہوسٹ سچویشن, اور اس کے اندر لوگ بعض اوقات انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز دے وڈ ناٹ لیٹس اے اسٹرینجر کم ٹو دیئر ہومس, اور اگر آپ ان کو ایکسیس کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بیہیویئر, ان کا رسپانس پیٹرن جو ہے وہ شاید آپ کو خوش کرنے کے لیے مختلف سوالات کے جوابات اس طرح سے دینا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اس جواب کو سننے کے بعد خوش ہوں گے. سو بائسز جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ٹیلی فون کے اوپر سروے کر سکتے ہیں یا انٹرنیٹ کے اوپر سرویز کر سکتے ہیں. تو سروس کرنے کے دوران مختلف مسائل پیش آتے ہیں جو ایک ریسرچر جو ہوتا ہے ان سے ڈیل کرنے کے لیے بہت محنت کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ ان کو افیکٹولی ڈیل کیا جا سکے. اسٹوڈنٹس, سروس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ اسکیلس کے بارے میں بتاتا چلوں. لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سمجھنا مارکیٹ ریسرچرز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, اور جو 3-4 قسم کے ایٹیٹیوڈ اسکیلس ہم نے پڑھے وہ تھے: نمبر 1 لائکرٹ اسکیل, نمبر 2 سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل, نمبر 4 بیہیویئر انٹینشن اسکیل. لائکرٹ اسکیل کے اندر لائکرٹ اسکیل از ویری ایزی ٹو پریپیئر اینڈ کنسٹرکٹ. Respondents check or write the number corresponding to their level of agreement or disagreement with each series of statements that describes the attitude object under investigation. It consists of an equal number of agreement and disagreement choices on either side of the neutral choice. مثلاً آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک آپ کو اچھا لگتا ہے, تو اس کے آپ 5 مختلف جوابات بنا سکتے ہیں. درمیان میں آپ نیوٹرل اسٹیٹمنٹ رکھیں گے, اور نیوٹرل اسٹیٹمنٹ کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ نیگیٹو آپشن رکھیں گے, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر پازیٹیو آپشن رکھیں گے اگر آپ کا کوشچن ایئر انگلش میں ہے. اس کو آپ وائس ورسا چینج کر دیں گے اگر آپ کا کوشچن ایئر جو ہے وہ اردو میں ہے, کیونکہ لینگویج جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, انگلش لینگویج جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے لکھی جاتی ہے اور اردو لینگویج جو رائٹ ہینڈ سے لکھی جاتی ہے. سو اسی حساب سے آپ پازیٹیو اور نیگیٹیوس کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتے ہیں. Semantic differential scale is also very easy to prepare like Likert scale. The scale typically consists of a series of bipolar adjectives, for example, good, bad, hot, cold, like, dislike, anchored on both sides of the continuum. On one side is like, on the other side is dislike. In the middle is a continuum جو لائک سے ڈس لائک کی طرف جا رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنی چوائس کو مارک کر سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو دا کورسپونڈنگ نمبر, جس کے حساب سے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں. دا نیکسٹ از بیہیویئر انٹینشن اسکیل, اور نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیہیویئر انٹینشن اسکیل میں کنزیومر سے ان کی انٹینشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص پروڈکٹ کو فیوچر میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں. کسی بھی ریسرچ ایشو کے ریفرنس سے کنزیومرز کا فیوچر کے اندر کیا ارادہ ہے, بیہیویئر انٹینشن اسکیل اس قسم کے سوالات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس, یہاں سے ہم چلتے ہیں کوالٹیٹیو ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیکس پہ, اور یہاں پر ہم نے 3 ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا تھا. نمبر 1 واز ڈیپتھ انٹرویو, نمبر 2 واز فوکس گروپ ڈسکشن, اینڈ نمبر 3 واز پروجیکٹیو ٹیکنیکس. ڈیپتھ انٹرویو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انٹرویور ہوتا ہے اور ایک رسپونڈنٹ ہوتا ہے, اور کسی ریسرچ ایشو کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. عموماً ڈیپتھ انٹرویو کے اندر ایسے ایشوز کو لیا جاتا ہے جو ایشوز سینسٹیو ہوں یا کنٹروورشل ہوں, تاکہ ایک رسپونڈنٹ جو ہے وہ ایک انٹرویور کو بہت سکون سے جوابات دے سکے. اس کے اندر ضروری یہ ہوتا ہے کہ انٹرویور جو ہے وہ رسپونڈنٹ کے ساتھ اچھی ریپو بنا سکے. فوکس گروپ ڈسکشن کے اندر ہم 8 سے 12 پارٹیسپینٹس کو انکلوڈ کرتے ہیں, اور ریسرچ ایشوز کے بارے میں ایک سیر حاصل بحث کی جاتی ہے. اس میں انٹرویور کی رسپانسبلٹی ہے وہ بلڈنگ کرے پارٹیسپینٹس کے ساتھ, اور اس کے بعد ان کو ایشوز کے بارے میں بتائے, اور پھر ڈسکشن کے حساب سے ان سے پروووکیٹو کوشچنس پوچھیں, اور کوشچنس کے آنسرس کو سمرائز کرے اور ڈسکشن کو آگے بڑھائے, تاکہ اینڈ آف دا فوکس گروپ ڈسکشن ریسرچرس کو ایشوز کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے. اسٹوڈنٹس, یہاں پر آپ کو پروجیکٹیو ٹیکنیکس کے بارے میں بتاتا چلوں. پروجیکٹیو ٹیکنیکس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ کنزیومرز کے انکانشیس ڈیزائرز اور وشز کو ٹیپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے اندر 3 طرح کی ٹیکنیکس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. That included number 1 incomplete sentence blanks, number 2 word association test, and number 3 was other person characterization.
انکمپلیٹ سینٹینس بلینکس میں رسپونڈنٹس کو انکمپلیٹ سینٹینسز دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ان سینٹینسز کو کمپلیٹ کریں. اس سے اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی انکانشیس ڈیزائرز اور وشز کیا ہیں. اور ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے اندر رسپونڈنٹس کو ایک لسٹ آف ورڈس بولی جاتی ہے. وہ ہر ورڈ کے حساب سے ایک جملہ بناتے ہیں اور یہ ورڈس جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی ریسرچ کے ایشوز کے حساب سے ڈیزائن کی جاتی ہے یہ لسٹ. ادر پرسن کریکٹرائزیشن کے اندر ایز اٹ از کلیئر فرام دا نیم کسی دوسرے بندے کے بارے میں کریکٹرائزیشن کی جاتی ہے. مثال کے طور پر رسپونڈنٹ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک خاص کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک پینے والا بندہ آپ اس کو کس طرح سے ویژولائز کرتے ہیں. از اٹ اے میل, از اٹ اے فیمیل؟ اگر فیمیل ہے تو اس کی ایج کیا ہے, وہ کس طرح کے کپڑے پہنتی ہے, کس قسم کے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں پڑھتی ہے, اور اس سے ایونچولی برانڈ پرسنالٹیز کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے. اسٹوڈینٹس, دس واز دا پروجیکٹیو ٹیکنیکس. اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سیمپل کے بارے میں بتاتا چلوں, سیمپل اور پاپولیشن کے بارے میں. پاپولیشن کنسسٹ آف آل آف دا پیپل جن کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک خاص صابن کو استعمال کرنے والے لوگوں کے اوپر ریسرچ کی جائے تو جتنے بھی لوگ مارکیٹ کے اندر اس صابن کو استعمال کر رہے ہیں دیٹ از دا پاپولیشن. اور اس پاپولیشن کے اندر سے اگر ایک سب سیٹ آف پاپولیشن کو نکالا جائے جن کو ریسرچ کے سبجیکٹس بنایا جائے گا تو اس کو ہم سیمپل کا نام دیتے ہیں. سیمپل کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو دو طرح کے سیمپلس انکلوڈ کیے جاتے ہیں. نمبر 1 از probability sampling, number 2 is non-probability sampling. Probability sampling is respondents are selected in such a way that every member of the population studied has a non-zero chance of being selected, which means کہ probability sampling کے اندر سیمپل کچھ اس طرح سے ڈرا کیا جاتا ہے کہ اس پاپولیشن کے اندر جتنے بھی ممبرس ہوں ان سب کے پاس ایکول چانس ہو سلیکشن کا. نان پرابلٹی سیمپلنگ کے اندر ریسرچر کی وشز اور انٹینشنس کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, اس کے ویوز کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, اور ریسرچرز اپنے حساب سے سیمپل کو ڈرا کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں سے ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 3 کی طرف, وچ از مارکیٹ سیگمنٹیشن. سیگمنٹیشن کو آلریڈی ہم ڈیفائن کر چکے ہیں. سیگمنٹیشن از گروپنگ دا ٹارگیٹ کنزیومرز ود ریفرنس ٹو سرٹن کریکٹرسٹکس وچ آر سملر امانگسٹ دوز ممبرس. اور اس چیپٹر کے اندر ہم نے سیگمنٹیشن کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا اور میں نے آپ کو مختلف سیگمنٹیشن بیسس کے بارے میں بتایا تھا, وچ انکلوڈیڈ نمبر 1 جیوگرافک سیگمنٹیشن, نمبر 2 ڈیموگرافک سیگمنٹیشن, number 3 psychological segmentation, number 4 psychographic segmentation, then there was socio-cultural, use related, use situation, benefit and hybrid segmentations. Let me tell you briefly about these segmentations. Geographic segmentation نام سے ظاہر ہے کہ ایک علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر سملر ڈیزائرز اور نیڈس ہو سکتی ہیں, ان کے اندر سملر کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں, تو لوگوں کی لوکیشن کے حساب سے ان کو جیوگرافیکلی سیگمنٹ کر لیا جاتا ہے. ڈیموگرافک سیگمنٹیشن کے اندر ہم لوگوں کی پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں, جس کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے ان کی ایج, ان کے آکوپیشن کو, ان کے انکم کو, ان کے میرائٹل اسٹیٹس کو. سو دیز آر دا ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس اکارڈنگ ٹو وچ اے سرٹن پاپولیشن کین بی اسٹڈیڈ. یہاں پر اسٹوڈنٹس آپ کو تھوڑا سا سائیکوگرافک سیگمنٹیشن کے بارے میں بتاتا چلوں. سائیکوگرافک سیگمنٹیشن از کوائٹ بٹ کوالٹیٹیو ان نیچر. اس کے اندر لوگوں کے لائف سٹائلز, ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے انٹرسٹ اور ان کے اوپینینس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجیز کے اندر ان کے ایکٹیویٹیز, انٹرسٹ اور اوپینین کو مد نظر رکھا جا سکے. سائیکوگرافک سیگمنٹیشن کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں دیٹ از کالڈ ایکٹیویٹی, انٹرسٹ اینڈ اوپینین. دیز آر دا 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس وچ آر ڈیپلی اسٹڈیڈ وائل سائیکوگرافکلی سیگمنٹنگ دا پیپل. اسٹوڈینٹس, یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یوز ریلیٹڈ سیگمنٹیشن کے بارے میں بتاتا چلوں. یوز ریلیٹڈ سیگمنٹیشن نام سے ظاہر ہے کہ بعض اوقات ہمیں کچھ چیزیں ایک خاص موقع کے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہاں پر ہم یوز ریلیٹڈ فیچرز کے حساب سے سیگمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اس کے ساتھ ہی ساتھ یوز سچویشن سیگمنٹیشن ہے. سرٹن سچویشنس کے اندر ہمیں کچھ پروڈکٹس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر کچھ اوکیزنز ایسے ہو سکتے ہیں یا کچھ سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں جو ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہیں سرٹن پروڈکٹس کو خریدنا. اور فائنلی دیر آر بینیفٹ سیگمنٹیشن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر پروڈکٹ کا ایک یونیک بینیفٹ جو ہے اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے, اور ہر پروڈکٹ کا ایک یونیک بینیفٹ جو ہے اس کو کنزیومرز کے اوپر اس کی افادیت کو ظاہر کیا جاتا ہے تھرو دا پروموشن اینڈ ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی. سو جن لوگوں کو اس فائدے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے ٹارگیٹ کنزیومرز کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. ہائبرڈ سیگمنٹیشن فائنلی از دا نیم, جس کے اندر 2 یا 3 طرح کی سیگمنٹیشن بیسس کو کمبائن کیا جاتا ہے.
اینڈ دا پاپولر ہائبرڈ سیگمنٹیشنز آر سائیکوگرافک ڈیموگرافک سیگمنٹیشن، جس کے اندر لوگوں کو سائیکوگرافیکلی اور ڈیموگرافیکلی کنیکٹ کیا جاتا ہے. سائیکوگرافک سیگمنٹیشن کمپلیمنٹس دا ڈیموگرافک سیگمنٹیشن ایز ویل. اسٹوڈینٹس یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے چیپٹر نمبر 4 کی طرف، جس میں ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹل انفلوئنسز کو اسٹڈی کر رہے تھے. ایکسٹرنل انوائرمنٹل انفلوئنسز کو اسٹڈی کرتے وقت ہم نے کلچر کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا، اور کلچر کو ڈیفائن کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلچر consists of the prevailing customs, values and beliefs of the people. جب ہم customs, values اور beliefs کی بات کرتے ہیں تو beliefs are all of the mental statements that exist in the mind of the consumers. beliefs کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہ beliefs ہو سکتے ہیں کہ ہم نے صبح ٹائم پر اٹھنا ہے. ہمارا یہ بلیف ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہے. ہمارا یہ بلیف ہو سکتا ہے کہ ایک سرٹن برانڈ آف پروڈکٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, ایک سرٹن برانڈ آف پروڈکٹ زیادہ بہتر ہے. ہمارا بلیف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سرٹن اسٹور سے ہمیں ہمیشہ کوالٹی پروڈکٹس ملتی ہیں. سو دیز آر سو مینی مینٹل اسٹیٹمنٹس دیٹ وی آر کانسٹنٹلی ورکنگ اپون ان آرڈر ٹو ڈرائیو آر بیہیویئر ان سرٹن ڈائریکشن. ویلیوز جو ہے وہ بڑی ڈائریکشنل ہوتی ہیں ان نیچر. ویلیوز آر مور اور لیس دا کانشینس آف اے سوسائٹی. ویلیوز کے حساب سے ہم کسی بیہیویئر کو اپروپریٹ یا ان اپروپریٹ ثابت کر سکتے ہیں, اور ویلیوز کے اندر ساری وہ پازیٹیو بلیفس ہوتے ہیں جو کسی سوسائٹی کا بنیادی فریم ورک کے اندر ایک روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں. کلچر کے اندر تیسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسٹمز. کسٹمز آر دا ڈیلی اپروپریٹ بیہیویئرس فار دا پیپل. مثال کے طور پر ہمارا کسٹم یہ ہو سکتا ہے کہ ایوری ٹائم وی ہیو ڈنر ہم باہر واک کے لیے جاتے ہیں, اور لنچ ٹائم کے اوپر ہم ایک خاص قسم کی فوڈ کھاتے ہیں, یا ہم جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے جب جائے تو شلوار قمیض پہنتے ہیں. سو کسٹمز آر دا ویز پیپل ایکٹ اپروپریٹلی ان دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. کلچر جو ہے وہ تین طرح سے لرن کیا جاتا ہے. نمبر 1 از فارمل لرننگ, نمبر 2 از انفارمل لرننگ, اینڈ نمبر 3 از ٹیکنیکل لرننگ. فارمل لرننگ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پیرنٹس جو ہیں وہ فارملی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وچ مینس دیٹ پیرنٹس آر ٹیچنگ دیم سرٹن ویلیوز, بلیفس اینڈ کسٹمز, جو بچے پیرنٹس سے آہستہ آہستہ سیکھتے رہتے ہیں. اس میں صرف پیرنٹس ہی اپنا رول پلے نہیں کرتے بلکہ سگنیفیکنٹ ادرس اور ایلڈرلی پیپل اویلیبل ان دا چلڈرنس انوائرمنٹ, وہ سب لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ انفارمل لرننگ جو ہے, بچے جو ہیں وہ میڈیا سے بہت چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن پر, میگزین پر, اور جو بھی میڈیا انفارمیشن ان کے سامنے آتی ہے بچے اس سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اکثر آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ موویز کے ہیروز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, اینڈ دے بہیو ان سرٹن ویز سیئنگ کہ اسپائڈر مین اس طرح سے بہیو کرتا تھا, سپر مین اس طرح سے پاورفل تھا. سو بچے جو ہیں ان کے لیے انفارمل سورسز آف لرننگ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں. اور فائنلی دیر آر ٹیکنیکل سورسز آف لرننگ, جس کا ریفرنس کچھ اس طرح سے ہے کہ بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر ٹیچرز ہیں وہ ان کو فارملی ایجوکیٹ کرتے ہیں. اسکولز آر ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز جن کی بیسک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. میڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے انفارمل لرننگ کو. اسٹوڈینٹس, میڈیا جو ہے وہ تینوں سورسز آف لرننگ کو امپیکٹ کر سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ پرائم ٹارگیٹ میڈیا کے لیے ہوتا ہے انفارمل سورسز آف لرننگ. اس کے ذریعے میڈیا جو ہے وہ ایسے کیریکٹرز کو پریزنٹ کرتا ہے جو ٹارگیٹ کنزیومرز کو بہت زیادہ انسپائر کر سکیں, اور ٹارگیٹ کنزیومرز جو ہیں وہ ان کیریکٹرز کو پھر امیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے انسپائر ہوتے ہیں. یہاں سے اسٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں آگے انکلچریشن اور ایکلچریشن کے پروسیس کی طرف. انکلچریشن کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے کلچر کے بارے میں سیکھنا از کالڈ انکلچریشن, اور کسی دوسرے کلچر کے بارے میں سیکھنا از کالڈ ایکلچریشن. انکلچریشن اور ایکلچریشن کے پروسیس کو بھی بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ اور پروموشنل اسٹریٹجیز کے اندر. انکلچریشن کی مثال کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر وین دا ینگ گرلز آر گروئنگ اپ دین دے آر ٹاٹ ہاؤ ٹو کوک. امور خانہ داری کے اندر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, اور آپ نے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھا ہوگا کوکنگ پروڈکٹس کی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر کہ ماڈل جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے جو اپنا پہلا کھانا پکاتی ہے, اینڈ شی از یوزنگ اے پرٹیکولر فاسٹ کوکنگ ریسیپی. ایکلچریشن کے اندر مختلف بیرون ممالک کے کلچرز کو ایز رول ماڈل پریزنٹ کیا جاتا ہے ان ایڈورٹیزمنٹ, اور کچھ اٹریکشن اور انسپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسٹوڈینٹس, اس کے بعد ہم نے ڈسکشن کرنا شروع کیا تھا کہ کلچر کو کس طرح سے میجر کیا جاتا ہے, اور یہاں پر ہم نے کچھ پروسیسز پڑھے جو ابھی بھی ہم ان پروسیسز کو پڑھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر ان پروسیسز کو
تھوڑا سا ریویو کریں گے اور اگلے لیکچر کے اندر ہم میجرمنٹ آف کلچر کے بارے میں ذرا تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل میں بات چیت کر لیں گے. اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.